لے جی صبر کا ذکر شکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اگلی آیت بھی سن لیں، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کیا کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ کس کی مدد؟ اللہ کی۔ ظاہر ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کی مدد تو نہیں طلب کرنی، مولا علی کی مدد تو نہیں طلب کرنی، اس سے اللہ کی، کیونکہ ساتھ ہی آ گیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہو جائے گا، جب وہ صبر کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے اللہ ان کی مدد فرما دے گا۔ سمپل چیز ہے، صبر کے اندر پوری زندگی ہے، بلکہ نماز بھی صبر ہی ہے جناب۔ فجر کی نماز گرمیوں میں اٹھ کے پڑھنا صبر نہیں ہے جب نیند ہی نہیں پوری ہوتی؟ سردیوں میں نماز کے لیے وضو کرنا کیا صبر نہیں ہے؟ صبر کی 3 اقسام ہے مینلی۔ ایک صبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے تکلیفوں پہ صبر کرنا، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اور وہ صبر ہوگا ابتدائی صدمے میں۔ اس کی آگے آیات بھی آ جائیں گے، اس کے لیے آپ نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم خود بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ تکلیف بھی آئی، الٹیمیٹلی چلی جائے گی۔ اور صحیح مسلم میں آگے ایک اور دعا کا حصہ ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جو یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا اس چھوٹ جانے والی چیز کے ایکویلنٹ۔ اس کا مطلب یہی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہتر میرے لیے خلیفہ مقرر کر دے، بہتر نعم البدل۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ام سلمہ کہتی ہیں جب میرا خاوند ابو سلمہ فوت ہوا تو میں بڑی دکھی تھی، تو میں نے حضور سے یہ دعا سنی ہوئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو کہتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھ لی اور میں پھر پریشان تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو نبی علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی اور صحابی نہیں ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل کیا دے گا؟ تو کہتے ہیں جیسے میری عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہیں اپنے عقد میں لینا چاہتا ہوں۔ تو پہلا صبر ہے تکلیفوں پہ۔ دوسرا صبر ہے جو اللہ نے آپ پہ پابندیاں لگا دی ہیں فرائض کی، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے جنبی ہوں تو غسل اتارنا ہے، اس کے لیے آپ کو تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا، پروٹوکول دینا پڑتا ہے، تو یہ بھی ہے۔ اور تیسرا صبر ہے حرام چیزوں سے بچنے پہ، آنکھوں کی حفاظت کرنا، اس کو حرام سے بچانا، اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ حرام کما کے راتوں رات امیر ہو جانا یہ تو آسان کام ہے، لیکن حلال کما کے روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرنا اور اللہ سے ڈرنا کہ میں نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینا، اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ تو یہ 3 صبر ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف پہ صبر، نمبر 2 اللہ نے جو آپ پہ فرائض لگائے ہیں ان فرضوں کو منوان اسی طریقے سے پورا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھانی ہیں اس پہ صبر، چاہے وہ گرمیوں کے روزے ہوں اور سردیوں کے وضو ہوں اور گرمیوں کی فجر کی نماز ہو، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام سے بچنے کے لیے آپ کو ایمفسائز کیا ہے اور اٹریکشن بھی رکھ دی اس حرام کے اندر، تو صبر کرنا پڑے گا نا۔ اٹریکشن تو ہے ہر حرام چیز میں،